وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الجاسیہ آیت نمبر 21، 25-15 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہمارا دعوی ایمان باطل ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب ہدایت اور حکومت اور نبوت بخشی اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں اور اہل عالم پر فضیلت دی. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اور ان کو دین کے بارے میں دلیلیں عطا کیں تو انہوں نے جو اختلاف کیا تو علم آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے کیا. بے شک تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے فیصلہ کرے گا. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. پھر ہم نے تم کو دین کے کھلے رستے پر قائم کر دیا تو اسی رستے پر چلے چلو اور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین. یہ خدا کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور خدا پرہیزگاروں کا دوست ہے. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. یہ قرآن لوگوں کے لیے دانائی کی باتیں ہیں اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. سامعین کرام، سورہ الجاسیہ آیت نمبر 21. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون.
کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا مرنا یکساں ہو جائے؟ ساء ما یحکمون، بہت ہی برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ سامعین اکرام، اہم آیت ہے اور ہمارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ برائیاں کرنے والے اور نیک عمل ایمان والے اور اس کے مطابق عمل کرنے والوں کی زندگی اور موت یکساں نہیں ہوگی، اور یہ یعنی ایک بہت غلط گمان ہے یا غلط خیال ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے سامعین اکرام کہ ہم لوگ برائی کیا ہے اچھائی کیا ہے آج کے مسلمان کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یعنی پہلے میں تھوڑی سی جو حقیقت ہے آج کے مسلمان کے بارے میں وہ میں ذرا بیان کر دوں تو دیکھیں، اچھائی یا برائی، گناہ یا ثواب، نیکی یا گناہ، یہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا آج کے معاشرے کے لیے۔ دیکھیں، غیر مسلم کو دیکھ لیں، میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، غیر مسلم، ان کے لیے گناہ یا ثواب یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ ان کا آخرت پر یقین نہیں ہے۔ ان کی نظر میں یہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ آپ دیکھ لیں، یورپی ممالک کو دیکھ لیں، جو بھی لوگ رہ رہے ہیں، یا ہندوؤں کو دیکھ لیں، یا جو بھی ہے، یعنی ان کے ذہن میں اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی رضا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور یہی رویہ آج کے مسلمان کا ہے۔ دیکھیں، برائی پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور نیکی پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ لا یرضی لعبادہ الکفر، بندوں کی ناشکری کے رویے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے لیے، دیکھیں، یہ آیت ہو گئی ہے، 1450 سال ہو گئے، قرآن موجود ہے اپنی اصل حالت میں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے آج کے معاشرے کو، گناہ کیا ہے ثواب کیا ہے، ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ ایک بات پہلے تو اس کو یعنی آپ ریئلائز کریں، اس کا احساس کریں۔ ہمارے لیے گناہ یا ثواب اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں، معاشرہ کن چیزوں کو برا سمجھتا ہے یا اچھا سمجھتا ہے وہ اس کا ہم خیال رکھتے ہیں۔ اگر یہی مسلمان، آج کا لڑکا، نوجوان لڑکا باہر چلا جاتا ہے تو شراب، زنا اور غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات وہاں عام ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، معاشرہ بدل گیا، اس کا رنگ بھی بدل جاتا ہے۔ یہ میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، ہمارے لیے گناہ یا ثواب بس معاشرتی رویے ہیں، اس کا ہم خیال رکھتے ہیں۔ نماز روزے کی ہمیں عادت پڑ گئی ہے بعض لوگوں کو، بعض لوگ نہیں بھی رکھتے، نہیں بھی پڑھتے، بعض لوگ زکوٰۃ نہیں بھی دیتے، اس کی اہمیت نہیں ہے، بعض لوگ طاقت ہونے کے باوجود حج پہ نہیں جاتے، طاقت ہے لیکن جاتے نہیں۔ ویسی ایک بات کرو تو پہلے تو یہ ہے کہ برائی اور نیکی آج کا جو معاشرہ ہے اس کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب پرائے مال کھانا، رشوت لینا اور سرکاری اداروں میں کرپشن کرنا یہ ایک عام رواج بن گیا ہے۔ رشوت تو ہر ادارے میں ہے، آپ کو پتہ ہے، رشوت حرام ہے۔ حضور نے واضح طور پہ فرمایا الراشی والمرتشی فی النار، رشوت لینے اور دینے والا دونوں آگ میں ہوں گے، جہنم میں ہوں گے۔ لیکن ہے، چل گیا، رواج چل گیا ہے بس۔ اب سگریٹ نوشی ہے، چرس ہے، یعنی
لوگ دیکھیں نشہ لوگ کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ گناہ ہے یا ثواب ہے، اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ معاشرے میں مثال کے طور پہ سرکاری اداروں میں کام چوری ہوتی ہے، لوگ اپنی ڈیوٹی صحیح نہیں کرتے، بس ایک رواج ہے۔ سرکاری افسر رشوت لیتے ہیں، حرام خور ہوتے ہیں عام طور پہ، یہ ایک رواج بن گیا ہے۔ پولیس ہو اور رشوت سے کام نہ بنے یہ تو ممکن نہیں ہے۔ سرکاری ادارے ہوں، رشوت کے بغیر کام نہ ہو، رشوت کے بغیر کام ہو جائے یہ تو بہت مشکل ہے۔ ہر فائل کو پہیے لگنے چاہیے روپے کے، پھر فائل آگے بڑھتی ہے۔ ہر سطح پر آپ دیکھ لیں، ایک ریڈی والا ہے، 2-4 گلے سلے پھڑ اس کے کریٹ میں نکل آئے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میں نے خریدے ہیں، اس کو میں ڈالوں گا، وہ دکھائے بغیر اس میں ڈال دیتا ہے لفافے میں۔ گھر میں جا کے آپ چیک کرتے ہیں تو ایک پل تو آپ پھر واپس تو نہیں جاتے واپس کرنے کے لیے۔ یہ عام رویہ ہے، دھوکہ دہی، فراڈ، یہ حرام ہے۔ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم سے نہیں ہے۔ جائز ناجائز، گناہ ثواب، ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک بات تو یہاں دیکھیں، اصل میں برائیوں کی بات ہو رہی ہے، سیئات، گناہ یا برائی، عامل الصالحات، نیک کاموں کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارے لیے ان دونوں کا کوئی اہمیت نہیں ہے، بس معاشرہ ہے، معاشرے کے چلن ہے۔ ایک بات تو اس کا مطلب آپ احساس کریں کہ ہاں ایسا ہے، گھر میں میاں ہے، بیوی ہے، میاں جو ہے بیجا بیوی کو تنگ کرتا ہے، اس کو دبا کے رکھتا ہے، بعض اوقات اس پر ظلم کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، گالیم گلوچ لیتا ہے، ہاتھ چلاتا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ یہ گناہ ہے ثواب ہے، بس وہ کرتا ہے۔ بیگم صاحبہ جو ہے اسی طرح، آپ کو پتہ ہے، میرا کوئی دیکھیں خاص ٹارگٹ نہیں ہے، میں اصل میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، پھر معاشرے میں جو رویے پائے جاتے ہیں اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ گھر کا مسئلہ نہیں ہے، گھر گھر کا مسئلہ ہے۔ تو بیگم صاحبہ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، بیگمات سن رہی ہیں، ہمیں اپنے اوپر قابو تو نہیں ہے، اپنے غصے پر قابو نہیں ہے، نہ مردوں کو ہے نہ عورتوں کو ہے۔ جب چاہے مرضی موڈ خراب کر لیں، موڈ اچھا کر لیں۔ تو ہماری نظر میں دیکھیں، ایک بات میں بڑے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ کی رضا یا اس کی ناراضگی ہمارے دل میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بس یہ ایک بنیادی بات ہے۔ اچھا، اب یہ سیئات پہ میں بات کرتا ہوں۔ دیکھیں یہاں سیئات مطلب گناہ۔ ایک بات میں اللہ کی عطا سے یہ کرنا چاہتا ہوں، برائی اور نیکی، اس کا تصور کیا ہے اسلام میں؟ دیکھیں، برائی یا نیکی یہ ایمان باللہ کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ ایمان باللہ نہ ہو تو نیکی ہے ہی نہیں۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اگر آپ کی منزل، اگر آپ نے دنیا کا دھوکہ کھا لیا ہے، دنیا کو حقیقت سمجھ لیا ہے، حاصل دنیا کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا ہے اور آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے، اگر آپ کا دل دنیا کی محبت سے آباد ہے، اللہ کی محبت سے خالی ہے، آپ کی زندگی میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ کیوں؟ کہ آپ کی تو نیت خراب ہو گئی ہے۔ ہمارے اسلام کا ایک بنیادی ضابطہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات۔ یہ گناہ اور ثواب کا تصور تو ایمان لانے کے بعد ہے، ورنہ تو پھر جرائم ہے۔ ایمان باللہ نہ ہو تو یہ ظلم ہے، جرم ہے، قرآن کے الفاظ، یہ فسق ہے، نافرمانی ہے، بغاوت ہے، بغیکم، یہ سارے قرآنی الفاظ ہیں۔ ایمان باللہ نہ ہو یعنی آپ کا یقین نہ ہو اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر، منزل کے راستے پر، راستے پہ چلنے کے طریقے پر اگر آپ کا یقین نہیں ہے، آپ کی زندگی میں نیکی ہے ہی نہیں۔
آپ اس کے باوجود یعنی دنیا کا دھوکہ کھا کے آپ جو بھی نیکی کریں گے وہ غارت ہونے والی ہے، وہ ضائع ہونے والی ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اصل میں مسئلہ آج کا یہ ہے کہ ہم پہ ایک دھوکہ تو دنیا کا لگ گیا ہے، دنیا اور حاصل دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے۔ دوسرا دھوکہ ہمیں اپنے مسلمان ہونے کا ہے کہ ہم حضور کے سچے امتی ہیں۔ دیکھیں، سچا امتی اور جھوٹا امتی، بس یہ دو باتیں آپ نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ ہوش مند ہیں تو آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہوں۔ نہیں، ہم سب جھوٹے ہیں، ہمارا کلمہ جھوٹا ہے، ہماری نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب کچھ جھوٹ ہے، کیونکہ آپ کا تو ایمان باللہ ہے ہی نہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ایک بات تو یہ ہے، خلاصہ کلام ابھی تک جو میں نے گفتگو کی ہے اس کا یہی ہے کہ پہلے تو ایمان باللہ ضروری ہے، زبان سے نہیں، دل سے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ جب تک آپ کے دل میں یقین نہ ہو آپ کا ایمان مقبول نہیں ہے، آپ مومن نہیں کہلا سکتے، آپ مسلمان ضرور کہلائیں گے، زبانی رسمی مسلمان۔ بس ہمارا تو دیکھیں، ہم تو دین جانتے تک نہیں ہیں، دین کی حقیقت نہ ہمیں معلوم ہے نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو واضح الفاظ میں دنیا دار ہیں، دنیا منزل ہے، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہماری کہانی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، رسول کے راستے پر چلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اللہ کی توحید کے ہم نہ جانتے ہیں نہ قائل ہیں، اور اگر کوئی سمجھا بھی دے تو ہم اللہ کو الہ واحد بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب یہ دونوں جو ہیں، دیکھیں اس میں ایک بات نوٹ کر لیں، یہ جو آیت نمبر 21 ہے اس میں برائی کی بات ہو رہی ہے، پھر اس کے مقابلے میں ایمان اور عمل صالح کی بات ہو رہی ہے۔ تھوڑا سا غور کیجئے، اللہ کی عطا سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایمان اور عمل صالح، یعنی ایمان اور عمل صالح، دوسرا ایمان نہیں ہے تو بے ساری برائیاں ہیں، اجتنبوا السیئات، پھر ساری زندگی برائی پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، ایمان باللہ نہ ہو تو ساری زندگی، سارے نیک اعمال برائیوں پر مشتمل ہے۔ افسوس سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے یہ الفاظ کو سمجھنے والے لوگ بہت کم ہیں، لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں اور مجھے کہنا چاہیے، حقیقت کو میں نے چھپانا نہیں ہے۔ دیکھیں، ضد ہے ایک، یہ برائی کی ضد کیا ہے؟ ایمان اور اس کے مطابق عمل۔ دیکھیں یہاں دو رویوں کا تذکرہ ہے، اجتنبوا السیئات، جو برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، زندگی گناہ میں گزار رہے ہیں، چلیں اس طریقے سے لے لیں، زندگی گناہ میں گزار رہے ہیں، برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ دیکھیں ایک بات، یہ ام حسب الذین اجترحوا السیئات پہ میں اللہ کی عطا سے بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی منزل عطا نہیں، اللہ نہیں ہے، آخرت پر آپ کا یقین نہیں ہے اور آخرت آپ کی ترجیح نہیں ہے، تو پھر ساری زندگی آپ کی برائیوں پر مشتمل ہے، بشمول ان نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو آپ کر رہے ہیں برائے نام۔ دیکھیں دین اسلام تو ایک ہدایت ہے، اور ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو متقین ہیں۔ متقی وہ شخص ہے جس کا ایمان باللہ ہے، وہ شخص متقی ہو نہیں سکتا، تقوی کو حاصل نہیں کر سکتا، محتاط زندگی گزار نہیں سکتا اگر کسی شخص کا ایمان باللہ نہ ہو، اللہ اس کی منزل نہ ہو، آخرت اس کی ترجیح نہ ہو۔ تو میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اس غلط فہمی میں نہ رہیں۔ ہماری غلط فہمی، ایک بہت بڑا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں،
ہاں روایتی طور پہ تو ہیں، آپ کو کوئی کافر مشرک منافق نہیں کہہ سکتا، یعنی کوئی فتویٰ آپ پہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ کی نظر میں تو آپ مومن نہیں ہیں، یہ تو قرآن کی بات ہے، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان اگر دل میں نہ ہو تو آپ مومن نہیں ہیں۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلم حدود اللہ حدود ما انزل اللہ کما قال۔ یہ جو ناواقف لوگ ہیں، جو مرکز سے دور رہتے ہیں، تو یہ زیادہ لائق ہیں اشد کفرا ونفاقا، ان کا انکار اور نفاق بہت شدید ہے۔ یہ کون؟ اب آج مرکز تو ہے نہیں، ہم سب دور دور ہیں، سب دیہاتی ہیں، اعرابی ہیں۔ دیکھیں ایک لفظ کو اب اعراب کا مطلب مرکز سے دور، ہم تو اللہ سے دور ہیں، رسول سے دور ہیں، پاس ہونا بھی نہیں چاہتے، قریب ہونا بھی نہیں چاہتے۔ اعرابی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ دیہاتی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اجڈ، جاہل، اجڈ، یہ ہم پر سب اصطلاحات، آپ برا نہ مانیں لیکن یہ اصطلاحات ہم پر فٹ آتی ہیں۔ ہم اجڈ ہیں، جاہل ہیں، اللہ سے دور ہیں، اعراب، دور دراز کے رہنے والے، جو حضور کے پاس نہیں ہیں، جو حضور کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہم تو نہ حضور کے پاس ہیں نہ حضور کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ شدید ہیں ہم کفر میں، نفاق میں، اشد کفرا و نفاقا، اور ہم واجدر الا يعلم حدود ما انزل اللہ، اور زیادہ اس کے قابل ہیں کہ ہم حدود اللہ کو نہ پہچانیں۔ حدود اللہ، اللہ کی حدود، یہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم نہیں جانتے حدود اللہ کیا ہے۔ دیکھیں یہ دیکھیں بڑی سیریس بات ہے۔ حدود اللہ، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ حدود اللہ ہیں، اس سے حد سے نہ بڑھو، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ ومن يتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، جو حد کو کراس کرتا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، اللہ اللہ اللہ۔ تو ایک بات جو میں کہنے کی کوشش کروں، اس کو پہلے سمجھے۔ اب یہ جو 21 نمبر آیت ہے سورہ الجاثیہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والے اور اے ایمان نہ لانے والے، تمہاری اور مومن کی زندگی برابر نہیں ہو سکتی، تمہاری زندگی اور موت ایک سے نہیں ہوگی۔ زندگی میں بھی دیکھیں، یہ بڑا اہم آیت ہے، اس کو ذرا سمجھیں۔ مومن کا یقین ہوتا ہے اپنے اوپر، اپنی حقیقت پر، اللہ پہ، میں اللہ کا ہوں، میری منزل اللہ ہے۔ اب یہ اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیتا ہے مومن، اب یہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اب یہ اللہ کی رضاؤں کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے، رضا الہی، اللہ کی رضا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، مال و جان کو خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں لگاتا ہے۔ یہ مومن ہے، یہ خوشحال ہوگا، اس کی زندگی میں اچھائی ہوگی۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خیر، آخرت کا اجر تو بہت زیادہ اچھا ہے۔ تو مومن کی زندگی میں ٹھہراؤ ہے، پریشانی نہیں ہوتی، یہ قضا رضا بقضا ہوتا ہے، اللہ کی قضا پر یہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے یہ زندگی وقف کر دیتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو ایک بہت اچھی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو شخص، اب دیکھیں میں کوشش کر رہا ہوں، سوام محیاہم، ان کی زندگی اور موت برابر نہیں ہے۔ مومن خوش ہوتا ہے،
خوش باش، جو آنے والا وقت ہے اس کے تصور سے، اس کی خوشی سے اس کا دل لبریز ہوتا ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو تک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس کے مقابلے میں جس شخص کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، اس کو حدود اللہ کا کچھ پتہ نہیں ہے، اس کے سارے کام من چاہی زندگی گزار رہے، سارے کام جو ہے حد سے تجاوز ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس شخص کا کہنا نہ مانو جس کا دل میں نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور یہ اب اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے۔ دیکھیں یہ بڑا نازک مرحلہ ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یہ ہم سب کا حال ہے۔ اللہ کی مرضی کو تو ہم اہمیت ہی نہیں دیتے۔ میاں جی ناراض ہو جائیں تو نہ قرآن ان کے لیے کوئی نصیحت ہے، نہ حدیث میں۔ بیگم صاحبہ ناراض ہو جائیں، نہ قرآن میں ان کے لیے کوئی نصیحت ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ دیکھیں سمجھیں ذرا، یہ محض دعوے ہیں ہمارے، تلک امانیکم، ہماری امیدیں ہیں، ہمارے خیال ہیں۔ یہ ایک دھوکہ ہے جو شیطان نے ہمیں دیا ہے کہ تم مسلمان ہو اور تم جنتی ہو، جو مرضی ہے زندگی گزارو۔ یہ شیطانی خیال ہے، میں آپ کو نوٹ کرا رہا ہوں۔ تو دیکھیں اس میں سوام محیاہم و مماتہم، ان دونوں کی زندگی اور موت برابر نہیں ہے۔ یہ مومن زندگی میں بھی خوشحال ہے، ہمیشہ خوش باش، یعنی قضا پر راضی ہونا ایک خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ ہاں اس وقت جو حالات ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے جن حالات میں پیدا کیا ہے، جو میرے ساتھ اس وقت ہے، میرا شوہر ظالم ہے، میری بیوی بد زبان ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میرا شوہر مجھے بڑا ظلم کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، میری بیوی مجھ پہ بد زبان ہے، ہر وقت لڑتی رہتی ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ ایسی ایک بات کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے، میرے یعنی رزق جو ہے وہ اندازے سے ہے، بافرات نہیں ہے، ٹھیک ہے میں راضی ہوں، کوئی بات نہیں، مجھے زیادہ نہیں چاہیے، جو بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے میں اس پہ راضی ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں جو بھی ملتا ہے بس میں اس پہ راضی ہوں۔ یہ مومنانہ ایک تصور ہے۔ جو غافل ہے وہ پریشان ہے، بدحال ہے، اور یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے رخ پھیر لیا اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا، اور قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ اب یہاں جو ہے یعنی دیکھیں یہاں یہ اللہ تعالی ہم سے مخاطب ہے، برائے نام مسلمانوں سے جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے، اللہ کی توحید کے ہم قائل نہیں ہیں، رسول کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، تو ہماری ساری زندگی برائیوں پر مشتمل ہے۔ اب اس کے باوجود ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جنتی ہیں۔ ام نجعلہم کالذین آمنوا، جو حقیقت میں ایمان والے ہیں، یہ برائے نام ایمان والے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم آخر کار جنت میں جائیں گے۔ دیکھیں بہت سی حدیثیں ہیں، ہم نے دھوکہ کھا لیا ہے۔ جنت میں مومن جائیں گے، گناہگار مومن تھوڑی سی سزا ان کو ملے گی، جہنم میں اس کو نکال لیں گے اللہ تعالیٰ۔ لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم مومن ہیں، یہ خیال ہمارا باطل ہے، یہ بات میں آپ کو بتا دوں۔ ہمارا نہ ایمان ہے نہ یقین ہے، نہ ہم عقل سے کام لے رہے ہیں۔ دیکھیں اس سورت کے شروع میں لآیۃ لقوم یؤمنون، آیت
الذین یوقنون، اور پھر یعقلون کے لفظ ہے، پھر اس کے بعد یتفکرون کا لفظ آیا ہے. یہ یعنی نہ ہمارا ایمان ہے حقیقت میں، نہ ہمارا یقین ہے، نہ ہم عقل سے کام لے رہے ہیں، نہ ہم فکر کرتے ہیں. اور یہ ساری باتیں، یہ تو قرآن ہے. یہ ابھی ہم نے جو 20 نمبر آیت پڑھی ہے گزشتہ، ابھی 21 پڑھ رہے ہیں. 20 نمبر لقومی ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، جو یقین رکھنے والے ہیں ان کے لیے اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے. آج تو قرآن کو ہم حقیقت میں باعث مصیبت سمجھتے ہیں، اس کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے. یعنی ایک رویہ ہے نا کہ ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے، اس کا علم حاصل کرنا بھی نہیں چاہتے. اس سے ہدایت کے ہم محتاج نہیں ہیں. کبھی آپ نے ہدایت کی غرض سے قرآن کو کھول کے پڑھا کہ بھئی قرآن مجھے کیا دے رہا ہے؟ اور یہ بات بھی میں کہہ دوں، قرآن تو آپ یعنی استاد سے پڑھیں گے، آپ جو وضاحت کرے آپ کو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، رسول اور پھر نائب رسول، اس سے آپ نے سیکھنا ہوگا. وہ آپ کو اس کی آیات کی وضاحت کرے گا، ورنہ تو آپ غلط فہمی. اب یہ آیت ہے، اس کو تو ہم اپنے نہیں سمجھتے. اس میں 2 رویوں کا تذکرہ ہے. اجتراح السیئات کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم ایمان اور عمل صالح والے ہیں. یہ یعنی بالکل ہی ہم نے غلط مطلب لے لیا. ہم اجتراح السیئات ہیں، ہمارا نہ ایمان باللہ ہے، نہ ایمان بالرسول ہے، نہ ایمان بالآخرت ہے. دیکھ لیں، آپ پریشان ہیں، بدحال ہیں، مجھے معلوم ہے. اگر آپ ظاہر میں ہنستے ہیں، خوش باش رہتے ہیں، اصل میں آپ کا دل پریشان ہے، آپ متفکر ہیں، پریشان ہیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحكمون. جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اور ان کی زندگی اور موت یکساں ہوگی؟ یہ جو دعوے کرتے ہیں برے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.